بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ بیٹھی ہیں میری شہزادی ہادیہ زبیر اور وجیہہ زبیر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے، ایک صحابی رسول کا ایک حسین ترین واقعہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو لازمی سنانا چاہیے۔ ہر بچے کو یہ واقعہ حفظ ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر صحابی اور ہر اہل بیت کے بارے میں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو سکے، اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی ہے وہ ہم سیکھیں گے اہل بیت سے، ہم سیکھیں گے صحابہ کرام سے۔ تو آج ہم آپ کو جس صحابی کا واقعہ سنا رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اس کا پس منظر بہت حسین ہے۔ تو واقعہ ہم شروع کریں گے وہاں سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی اور آ کے قیام کیا قباء کے مقام پر، 14 دن تک مقام کیا۔ بالکل، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں قباء کے مقام پہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے پہلے سے لوگ وہاں موجود تھے۔ وہاں پہ بچیاں کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھ رہی تھیں اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھیں کہ ان کی آنکھوں کتنی خوش تھیں، سب کتنے منتظر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں۔ اچھا، وہ منظر اتنا حسین تھا، ایسا استقبال، یعنی انسان سوچتا ہے پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کیا محبت کا اظہار تھا، بالکل، کیا وارفتگی تھی اس کے اندر، کیا مطلب آپ جب اس کو جب پڑھتے ہیں حبشی کھڑے ہو جاتے ہیں، آ کے کرتب دکھا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بچیاں کھڑے ہو کے نعتیہ کلام پیش کر رہی ہیں، گھروں سے لوگ جھانک رہے ہیں، خواتین جھانک کے دیکھ رہی ہیں، منتظر ہیں سارے کے سارے ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے حسین منظر کبھی نہیں دیکھا، وہ جو دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے۔ ناظرین، وہ یادگار دن تھا، ایک حسین دن تھا، ایک خوبصورت دن تھا۔ جب قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آنے لگے تو ہر کسی کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں، ہمارے یہاں قیام کریں، سب یہ چاہتے تھے۔ مطلب سب کی خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں قیام فرمائیں۔ کیا آپ اب سوچیں نا، اب تصور کیجئے اس لمحے کی، اس وقت میں جا کے سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اگر ہم بھی ان میں موجود ہوتے تو ہماری کیا خواہش ہوتی؟ بس کوئی اور خواہش نہیں ہوتی کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، آپ کی میزبانی ہمیں نصیب ہو جائے، سب کی یہی تھی۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انداز تھا نا وہ تو اتنا حسین تھا کہ وہ کسی کا دل دکھا ہی نہیں سکتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ سب کے گھروں میں تو نہیں رہ سکتے، ایک ہی گھر میں رہنا ہے۔ اچھا، وہ کسی کا دل دکھا سکتے نہیں تھے، ان کے لیے کتنا مشکل والا وقت تھا کہ کس طرح سے وہ فیصلہ کریں کہ مجھے کسی ایک شخص سے گھر میں قیام کرنا ہے۔ تو دیکھیں اس کی آسانی بھی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ حکم دیا کہ جہاں پہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس جگہ پر بیٹھے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں قیام کریں گے۔ اب دیکھیں، اب سب کے دل دھڑک رہے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی، سب یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارے گھر کے باہر بیٹھ جائے اونٹنی۔ آپ وہ اونٹنی چلتے 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 مسجد نبی کے سامنے ایک گھر کے باہر جا کے اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، جہاں آج مسجد نبوی کا بڑا گیٹ ہے، بڑا بالکل دروازہ ہے۔ اب جب وہاں جب بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اب دیکھیں روایتیں ملتی ہیں، اس کے بعد بھی جمع ہو جاتے ہیں انصار کہ رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لائیے، اب ہمارے یہاں ہمارے یہاں ہمارے یہاں۔ تو ایک روایت ملتی ہے کہ پھر ایک قرعہ ڈالا جاتا ہے، تو جب پرچی نکلی تو کس کے نام نکلی؟ جہاں اٹھنی بیٹھی تھی، بالکل انہی صحابی کے بارے میں۔ وہ اتنے عظیم صحابی تھے، ان کی تو کیا کیفیت تھی، فوراً انہوں نے اونٹ کا کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر کے اندر لے کے چلے گئے۔ اب لوگ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کہاں قیام کریں گے؟ آپ نے جہاں اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے وہیں قیام کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان صحابی کے گھر جن کو دنیا جانتی ہے میزبان رسول کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان صحابی کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، کیا صحابی تھے وہ، ان کی کیا شان تھی، کیا محبت تھی آپ کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی۔ ان کا گھر کیسا تھا وجیہہ؟ ان کا گھر 2 منزلہ تھا، ایک نیچے کی منزل تھی، ایک اوپر کی منزل تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اوپر والی منزل پہ اپنا قیام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نچلی منزل پہ رہوں گا کیونکہ مجھ سے ملنے کے لیے لوگ بھی آئیں گے، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ اوپر والی منزل پہ ہوں۔ خیر اس وقت تو حضرت ابو ایوب انصاری خاموش ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نچلی منزل میں ہوا۔ لیکن اوپر رہنے کے باوجود، یعنی اوپر جب حضرت ابو ایوب انصاری تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ رہ رہے تھے تو بہت پریشان تھے وہ کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے،
یہ کیسا عجیب وقت آ گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم اوپر ہیں۔ ایک دفعہ ایک پانی کا بھرا ہوا برتن غلطی سے گر گیا تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ پریشان ہو گئی کہ کہیں یہ پانی نیچے نہ گر جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل ہو۔ ان کے گھر میں صرف ایک کمبل تھا موٹا جو وہ اوڑھتے تھے، انہوں نے وہ کمبل فوراً اس پانی پہ ڈال دیا تاکہ اس کی جو روئی تھی وہ اس پانی کو جذب کر لے، وہ پانی نیچے نہ جا سکے۔ اور جب تک وہ پورا پانی اس میں جذب نہ ہو گیا اور ان کو یہ اندیشہ نہ رہا کہ یہ پانی نیچے جائے گا، تب تک انہوں نے اس کو پڑا رہنے دیا۔ کچھ دن تو اس طرح گزرے، لیکن ایک رات ایسی آئی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ نے کمرے میں ایک کونے میں دیوار سے لگ کے پوری رات گزاری کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نیچے ہوں اور ہم اوپر چل رہے ہوں، اوپر موجود ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہم سے۔ پوری رات اس طرح ایک جگہ سکڑ کے بیٹھے رہنے کے بعد صبح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ میں اور میری اہلیہ پوری رات دیوار سے لگ کے بیٹھے رہے کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، ہم اس طرح اوپر نہیں رہ سکتے ہیں، تو آپ ہم پہ مہربانی فرمائیں، آپ اوپر شفٹ ہو جائیں، یعنی آپ اوپر آ جائیں اور ہمیں نیچے آنے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ان کی بات مان لی اور وہ ان کی اوپر والی منزل پہ چلے گئے۔ اب آپ سوچیں نا کہ کتنی مطلب میں سوچ کتنی ہوتی ہوں کہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ کا کیا حال ہوگا کہ جب وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم اوپر ہیں، ہمارے نبی نیچے ہیں، اور واقعی میں جو ان کی کیفیت تھی تو ہم تو تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کہ ہماری وہ محبت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات کیا تھی، میں سوچتا ہوں تو مجھے سوچ کے ایک احساس ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے جو بنتا تھا وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ اب کھانا نیچے آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، اور جب وہ کھانا جو بچ گیا، وہ بچا ہوا کھانا دونوں کھایا کرتے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ، اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات ہوتے تھے، جہاں سے آپ نے کھایا ہوتا تھا، وہ وہاں سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ ان کی محبت تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کھانا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا جب واپس کیا تو اس میں سے کچھ کھایا نہیں تھا، تو یہ دونوں بڑے پریشان ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ تو آپ نے فرمایا اصل میں اس میں لہسن ہے اور میں لہسن نہیں کھاتا۔ اچھا دیکھیں، لہسن ایک حلال چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک خوبی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے منہ سے کوئی اسمیل نہ آئے، لہسن کی، کچے لہسن کی اسمیل نہ آئے، جس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو۔ یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف پہنچانے کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل، یعنی ہر شخص، یہ تو کھانے کی چیز ہے نا، کوئی بھی کھا سکتا ہے، ہلکی پھلکی آ رہی ہے۔ ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے، یہ ایک سنت ہے کہ ہمارے منہ سے اگر کوئی اسمیل آتی ہے، لوگوں کو بعض اوقات احساس ہی نہیں ہوتا، یا وہ اس کے بارے میں توجہ نہیں دیتے، یا وہ پراپر برش نہیں کرتے، یا مسواک نہیں کرتے، یا دانت صاف نہیں کرتے، یا اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج نہیں کرواتے۔ اگر آپ کی اسمیل کسی کو ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ کے پسینے ہیں، تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ مجبوری اپنی جگہ، بہت سے مزدور ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مجبوری اپنی جگہ، لیکن ویسے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں۔ تو پھر اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے، آج کے بعد سے میں بھی کبھی لہسن نہیں کھاؤں گا۔ لیکن ناظرین، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی، وہ ایک الگ واقعہ ہے کس طرح خریدی گئی، لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نہیں چلے گئے تو اس وقت تک وہ باہر رہے اور بہت خوش رہے۔ اچھا، مسجد نبی جانے کے بعد بھی وہ آیا کرتے تھے کبھی کبھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ ایک مرتبہ والا واقعہ کیا تھا ان کا کہ شدید بھوک کی حالت میں نکلے، پھر ان کے ساتھ 2 اصحاب اور بھی تھے۔ بالکل، جب وہ پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، بلکہ وہ قریبی ایک باغ تھا وہاں موجود تھے۔ انہوں نے، ان کی اہلیہ نے پوچھا اندر سے کون؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بتایا کہ میں ہوں، تو ان کی آواز اس باغ تک پہنچ گئی۔ اس باغ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے ہاتھ میں کھجوروں کا ایک گچھا تھا جو وہ ان کی تواضع کے لیے لے کر آئے تھے، اور آتے کے ساتھ انہوں نے بیوی کو حکم دیا کہ فوراً ایک بکری کو ذبح کیا جائے، آدھے گوشت کا سالن بنایا جائے اور آدھے گوشت کے کباب بنائے جائیں۔ اور اس کے بعد جب کھانا آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پہ تھوڑا سا گوشت رکھ کے دیا کہ اس روٹی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیج دیا جائے، کیونکہ وہ کئی دن سے فاقے کی حالت میں ہیں۔ ناظرین، تصور کیجئے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کو فاقے کی حالت میں دیکھتا ہو،
لیکن پھر بھی اظہار نہیں کرتا ہو, پریشان نہیں ہوتا ہو. کیوں؟ انہیں امت کی فکر تھی. اولاد سے محبت اپنی جگہ, لیکن مقصد سے محبت اپنی جگہ, مقصد کا احساس, ذمہ داری کا احساس, خدا سے تعلق کو اپنی جگہ. خیر, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے, ہم تو ابھی ان کے غلاموں کی بات کر رہے ہیں, اصحاب کی بات کر رہے ہیں. ناظرین, بہت بڑا چیپٹر ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی کی جو بہت زبردست قسم کے واقعات ہیں, بڑے دلچسپ واقعات ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ پیش کریں گے, تاکہ آپ جان سکیں کہ کیا والہانہ محبت کرتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے کتنی محبت کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا تھا. ناظرین, انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ بات کرتے رہیں گے. ہادی, آپ بتائیں, آپ خاموشی سے بیٹھی ہیں, آپ کیا کہیں گے پوری بات سننے کے بعد؟ میں نے اس واقعے سے یہ سمجھا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے کتنی محبت کرتے تھے. یعنی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فاقے کی حالت میں تھیں, جب بھی انہوں نے کسی اس بات کا اظہار نہیں کیا تاکہ دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں. جی بالکل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی خوبصورتی کے ساتھ استقبال ہوا مدینے میں, جبکہ وہ مکہ سے کتنی تکلیفیں اٹھا کر آئے تھے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں اتنا بہترین, اتنا اچھا, اتنا پرتپاک استقبال ہوا کیسے؟ کس طرح سے استقبال ہوا, اس کی وجہ کیا تھی؟ جی ناظرین, یہ بھی ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ مکے والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, طائف والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جگہ پہ کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. اور آپ سب فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں مجھے ملی ہیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں ملی. لیکن ناظرین, وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے مدینہ میں اتنا زبردست ویلکم کیا گیا, اتنا پرتپاک استقبال کیا گیا, وہ انشاءاللہ ہم جانیں گے اگلی ویڈیوز میں. اور یہ جاننا بہت ضروری تمام مسلمانوں کے لیے کہ آخر اس کی وجہ تھی کیا, یہ استقبال ہوا کس طرح سے. بالکل, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائیں, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے, یقین کریں اس قدر خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہادیہ کو, خاص طور پہ کیونکہ ہادیہ تھوڑی بڑی ہیں, وہ ان چیزوں میں اتنا انٹرسٹ لیتی ہیں. اور یقین کریں, ہم جو ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی ہادیہ ہیں. جب وجیہہ سنایا کرتی تھیں, ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا 2-3 سال پہلے کہ ہم ان موضوعات پہ ویڈیوز بنائیں گے. جب وجیہہ سنایا کرتی تھیں ہادیہ کو, اور ہادیہ اتنے انٹرسٹ سے سنا کرتی تھیں, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ واقعات ہم اپنے انداز سے جہاں تک پہنچا سکتے ہیں دوسرے بچوں تک بھی پہنچائیں. تو یہ کہانیاں, یہ واقعات, یہ سبق آموز چیزیں آپ اپنے بچوں کو بھی سنائیے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.